درود شریف کے موجزانہ طاقتوں سے اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بہت زیادہ فضل و برکات اور فوائد و ثمرات کا باعث ہے۔ ہر درود ایک روحانی پل کے جیسے ہے، جو ہی ہمارے لبوں سے ادا ہوتا ہے روحانی طور پر مجھے اور آپ کو اس عظیم ہستی سے کنیکٹ کرتا ہے کہ جس کی محبت کائنات کا محور ہے۔ درود میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ گناہوں کی تاریکی کو چھانٹتا ہے اور دلوں کو دولت ایمانی سے بھر دیتا ہے۔ اے کاش ہم ہر سانس پر اپنے نبی کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں۔ کسی یاد میں زندگی کا مقصد پینا ہے۔ یہ نور وہ مشعل ہے جو ہمیں ابدی خوشیوں یعنی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنا بہت محبوب عمل ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہاں پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم انسانوں کی ہدایت و نجات اور تمام جہانوں کے لیے اپنا آخری رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور یہ آپ کی صفت خاصہ ہے جس میں مخلوقات میں سے دوسرا کوئی بھی شریک نہیں۔ دنیا کے عظیم ترین شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہیں جیسے آپ اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام مبد رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا حال کہتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی دیکھا، روشن اور کشادے چہرے والا، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و کمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، خاموش پروکار، دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی زیادہ حسین و جمیل، شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، میانہ قد، نہ طویل القامت کہ اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کہ معیوب ہو، شگفتہ و تر و تازہ شاخ، خوش منظر، قابل قدر رفقا، ایسے کہ ہر دم گرد و پیش، کچھ کہے تو خاموشی سے سنیں، حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹیں، مخدوم و مطاع، نہ ترشرو نہ فضول گو۔ سبحان اللہ، کیسی شان والے ہیں ہمارے نبی، کیوں نہ بھیجے ہم آپ پر ہر گھڑی کروڑوں کروڑ درود و سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے عام انسانوں یعنی تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یقیناً بہت خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ، کون؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول پر ایمان لائے اور دین اسلام قبول کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ خدا وحدہ لا شریک قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ نے یقیناً مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث سکھاتا ہے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم اور نبی آخر الزماں پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت صرف رحمت للعالمین سے کی جائے، آپ کی مکمل اطاعت کی جائے اور آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ خود اللہ اور اس کے مقربین فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہ رحمتوں کے نزول کی شکل میں اور فرشتے طلب استغفار اور رفع درجات کی صورت میں، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں تاکہ وہ بھی اس شرف سے بہرہ مند ہوں۔ اب اس عمل کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل کو پہلے اللہ نے اپنی طرف اور پھر اپنے فرشتوں کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اللہ خود بھی اپنے شان یہ عمل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور پھر نہایت تاکید کے ساتھ ہمیں بھی اس کا حکم فرمایا۔ اب دیکھا جائے تو اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہے، جبکہ باب آدم علیہ السلام کے اعزاز میں صرف فرشتے ہی شامل ہوئے تھے اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ شامل ہوئے، اور یہاں سے تسلسل ہے۔ دوراندیش اور عقلمند لوگ خوب جانتے ہیں کہ ایسا شرف نہ کسی دین پرور نے کہیں دیکھا، نہ پہلے کسی پیغمبر کو یہ نصیب ہوا۔
پیارے دوستوں، اب میں آپ کو اس کے چند فضائل فوائد بتانے جا رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یعنی کثرت درود قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا، وسیلہ جنت میں بلند مقام ہے، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور شفاعت کروں گا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجے ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بنے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں یا بھیجنا چاہتا ہوں، تو اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اسے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اسے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اس صورت میں یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ یعنی درود شریف گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے اپنا شبہ ظاہر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں کہ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ خود سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔